أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے ایک کہانی مکمل کی تھی باغ والوں کی، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ دو لوگ تھے، ایک کو دو باغ مل گئے، ایک کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کو صرف باغ نہیں ملے، کھیت ملے، نہریں ملی، باغ کی حفاظت کے لیے، کھجور کے باغ کی حفاظت کے لیے، انگوروں کے باغ کی حفاظت کے لیے کھجوروں کے درخت تھے سائڈ پہ، پورا سیکیورٹی کا نظام سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے بڑے دھیان سے خیال رکھا ہوا تھا اس کا، بس وہ کریڈٹ دینا بھول گیا اللہ تعالیٰ کو، وہ دنیا جو ہے وہ اس کو کھینچ لے گی۔ اب اس کے بعد دوبارہ وہی جو اس سورہ کا سٹائل ہے، اب اللہ تعالیٰ ایک خطبہ دیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں پوری کہانی سنانے کے بعد کہ اس کا پورا باغ تباہ ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہی اس کی پوری دنیا بن گیا تھا، وہی اس کی کل کائنات بن گیا تھا، وہ اللہ کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر میں کبھی پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اگر کسی دن پیش ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے، کیونکہ دنیا میں معاملہ بڑا اچھا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، انہیں مثال دیجیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا حیات الدنیا، اتنا پیارا لفظ ہے کہ یہ اس دنیا کی ساری اوقات کھول کے رکھ دیتا ہے۔ الادنا اردو میں ہم بولتے ہیں نا، اردو عربی سے ہی ڈرائیوڈ ہے، اور اردو میں ہمارے پاس ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ادنا، لویسٹ، اس سے کم تر نہیں ہو سکتا۔ ادنا کی جو فیمنن فارم ہے، ادنا کو اگر آپ نے کسی اس میں، خیر وہ ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی، ادنا سے لفظ دنیا آیا کہ یہ جو ان کی زندگی ہے سب سے کم تر، اس سے کم تر زندگی ہو نہیں سکتی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے خوابوں کے محل، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں اور 4 ویلرز اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور شادیاں بڑی بڑی اور پتہ نہیں کس کس کا روب جاہو جلال، یہ سارا اٹھا کے ایسے پٹخا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کم ترین ہے، اس سے زیادہ کم تر تو ہو نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ چھوٹا گھر، اس سے زیادہ کم ترین، چاہے کسی نے جتنا مرضی محل بنا لیا ہے۔ حیات الدنیا، جیسے یہ لفظ صاف ہوتے ہیں نا، جیسے زندگی میں آپ سے بہت ساری رشتے چھن جاتے ہیں۔ پچھلے دن ایک بڑی پیاری سیریز ہے جہاں وہ کہتے ہیں محبت بھی رزق کا حصہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی رزق میں نہیں لکھی ہوتی محبت، چاہے وہ ماں باپ کی ہے، چاہے بچوں کی ہے، چاہے شوہر کی ہے، ساری زندگی ساتھ گزر جاتی ہے، کبھی کبھی محبت کا حصہ خالی رہ جاتا ہے، کھانا خالی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ رزق میں نہیں تھی آپ کے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ سب کچھ آپ کے کرنے سے ہوتا ہے، آپ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ فلاں کو میں نے گمراہ کر دیا، ہم نے پھر انہیں گمراہ کر دیا، تو شروع میں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ اب میں کیسے سمجھوں اور کیسے سمجھاؤں کسی کو۔ ایسے تو پھر سمجھنے والا سمجھے گا کہ جو چوری کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کر رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خدا نخواستہ انسپائر کیا ہے، سمجھ تو یہی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ بڑا پیارا، پتہ نہیں کون سی سورہ میں پڑھ رہی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تم نے ایک قدم اٹھایا ہے وہ راہ میں نے کھول دی ہے، لیکن راستہ کھولنا میں نہیں تھا، چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے وہ برائی کا ہے۔ تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے بھلائی ہے چاہے برائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہماری غلطی ہوتی ہے اور ایسے مصیبت میں پھنستے ہیں اور پھر گلٹ جان کھائے جاتا ہے، اور کیونکہ میری اپنی غلطی تھی، اب میں اپنے آپ کو کیسے یہ احساس دلاؤں کہ اب کوئی بات نہیں آگے بڑھ جاؤں، پتہ ہے میں نے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اس میں بھی آہستہ 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 اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، جیسے غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں تمہاری غلطی تھی،
لیکن اللہ کے مرضی کے سوا مصیبت آتی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ غلطی بھی تو کہیں پر سے پوچھ ڈال سکتے تھے نا, کسی کو پتہ نہ چلتا. غزوہ احد بھی جیت جاتے ہم لوگ کسی نہ کسی طرح. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, نے مثال دیجیے الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی, کماء انزلناہ, یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے پانی اتارا جائے, من السماء فاختلط بہ نبات الارض, پھر وہ زمین کی مٹی میں پانی مل جل جائے اور وہاں سے فصلیں اگنے لگ جائیں. اب ہم سوچیں, ہم سب گاؤں میں ہو سکتا ہے رہے ہیں, گندم کی فصل تیار ہے, سرسوں کی فصل تیار ہے, باغ ہیں جن پہ پھل لگ گئے, پورا انٹائر پروسیس ہے نا. ایک دن میں تو آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ بیج لگایا اور فصل تیار ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بارش ہوئی, زمین میں پانی پڑا اور وہاں ایک پوری فصل, سرسبز شاداب فصل تیار ہو گئی ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, اور تیز آندھی آئی اور سب کو چھڑا کے لے گئی. اتنا کہ وہاں کچھ بھوسا بھی نہیں بچا کہ جس کے اوپر پاؤں رکھیں اور آگے نکل جائیں, سب تباہ ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہر چیز پہ قادر ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, تو اللہ تعالیٰ باتیں کھول کھول کے نہیں بیان کرتے. مثال دے دی, اب تم خود سمجھ دو دنیا کی زندگی کا کھیت سے کیا تعلق ہے. ابھی ہم ایک فوتگی کی بات کر رہے ہیں. مجھے جب بھی خبر ملتی تھی, سب سے پہلی ڈیتھ میری نظر میں جو ہوئی تھی ہمارے خاندان میں, سے میری دادی اماں کی ہوئی تھی. اور اس ٹائم تو میں چھوٹے بچی ہی تھی, بس میں سوچا کرتی تھی کہ ابھی وہ کہاں ہوں گی, پیچھے جو رہ گئے وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, ابھی وہ کدھر ہیں دنیا میں اپنے ان بچوں کے لیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری فوتگیوں پہ, خاص طور پہ جب کوئی بوڑھا انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی 70-75 کا, تو گھر والے تھوڑے نارمل ہی ہوتے ہیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس ایک انسان نے دنیا میں کتنے فیصلے کیے ہوں گے لوگوں سے ڈر ڈر کے یا محبت میں, کہ اچھا میرے بچوں کو یہ تکلیف نہ پہنچے, چلو ایسے کر لیتے ہیں, یا یہ لوگ راضی ہو جائیں, اچھا ایسے کر لیتے ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں ایسے لگتا ہے ساری دنیا میرے گرد گھوم رہی ہے. آج آپ یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں, 4 دن میں آپ کو کوئی یاد نہیں رکھنے والا ہے. کہیں بھولے بسرے ذکر میں ذکر آ گیا تو آ گیا. آپ کی وجہ سے کس کی زندگی رک گئی؟ اپنے سگے بچوں کی زندگی نہیں رکی, اپنے سگے ماں باپ کی زندگی نہیں رکی. دنیا کا تو قانون ہے, وہ چلتی رہتی ہے. کبھی کبھی کسی غیر مسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم موویز اتنی دیکھتے ہیں, بہت سارے ایکٹرز سنگرز کو جانتے ہیں, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو انسان ساری زندگی کسی بت کے آگے سجدے کر کے گیا ہے, یا کبھی کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف بھی بہت باتیں کر دیتے ہیں, خاص طور پہ انڈین ہو تو وہ مسلمانوں کے خلاف بھی بہت کچھ کہہ کے گئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ انسان اس وقت کہاں ہوگا. اگر اس کو ایک موقع ملے, 1 منٹ کے لیے, یہ اپنے گھر والوں کے پاس آ سکتا ہے, کیونکہ ان کی بیوی یا بچے ابھی بھی موویز میں ہی ہیں, ابھی بھی ہندو ہی ہیں, ابھی بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگر انہیں ایک منٹ ملے سر کہ واپس آ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے. مزے کی بات یہ ہے, جو بچے پیچھے موویز میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ صرف یہ کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروانا ہے, مجھے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ میں ان کے جانے سے کام رکا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یہی دنیا دیکھ رہے ہیں, اگلی دنیا تو انہوں نے دیکھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا سے انسان گیا, سب کچھ مٹی ہو گیا, ختم ہو گیا, کچھ بھی باقی نہیں بچا. کچھ ہے جو بچا ہے یا سارے ہی تباہی پھیر دی گئی ہے. کیا کیا کمایا ہوگا اس انسان نے دنیا میں, لوگ راضی کر لیے ہوں گے, کچھ لوگوں کو خوش کر لیا ہوگا, کوئی پیسے چند کما لیے ہوں گے, تو سونا بنا لیا ہوگا, گھر بنا لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں آیا. قیامت والے دن لوگوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. کون سے ٹھاٹ, کون سا بادشاہ, کون سی, ہم دیکھتے ہیں نا دھوپ میں کسی اور نے چھتری پکڑی ہوتی ہے سر کے اوپر, وہاں تو پسینے کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں لوگ. کدھر گیا سارا؟ حج کا سیزن ہے نا ابھی, حج پہ اللہ تعالیٰ وہی پریکٹس کرا رہے تھے کہ یہ ہے قیامت کا دن. میدان عرفات میں, مزدلفہ میں, منی میں, جب کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آپ ہیں کون, کسی کے پاس اپنا وہ نہیں ہے, کوئی اپنا رینک نہیں لے کے پھر رہا کہ میں 17ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, مجھے واش روم میں پہلے جانا دے دیں. نہیں, 100 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ کا 100واں نمبر ہی ہے, یہاں کوئی آپ کو پہلے نہیں جانے دے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے تو اس دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں. 2 چیزوں کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے, پوری ہماری دنیا کی محنت 2 لفظوں میں سمیٹ دی ہے, المال والبنون, پیسہ اور اولاد. جن کے لیے اولاد نہیں, اس کا مطلب ہے
کام کرنے والے لوگ، فیکٹری کے مالک ہیں تو 400 بندہ میرے اندر کام کرتا ہے، یہ بڑا کامن جملہ ہے. کوئی کسی جگہ افسر لگ جائے تو کہتا ہے کہ میرے اندر تو پورا علاقہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس یہی زینت الحیات الدنیا، دنیا میں واقعی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ نہیں ساتھ لے کے آنا. والباقیات الصالحات، ہاں اچھی اعمال، خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک وہ بہتر ہیں ثواب بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور توقع بھی انہی سے لگائی جانی چاہیے. ساری زندگی آپ نے اکثر لوگوں کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہوگا، بیٹے کی خواہش صرف بڑھاپے کے لیے تنگ کرتی ہے انسان کو کہ بڑھاپے میں اکیلا رہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بچوں سے وہ امید نہیں رکھنی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. بڑھاپے کا تو سہارا ہوں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، مرنے کے بعد کیا سہارا دے پائیں گے. والباقیات الصالحات، اچھی نیکی، اچھا عمل ہی باقی رہ جائے گا. آج جو انسان دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اگلی اس سیٹنگ میں، اگلی اس سٹنگ میں ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، کس کا وقت آ جانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لیں گے، آج اگر میری زندگی کا یہ آخری دن ہے تو کیا چیز ہے جو باقی بچ گئی ہے، اور کیا سب کچھ ہے جو ہوا اڑا کے لے گئی ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں. دنیا نا یہ پوری سورہ مٹیریلزم سے متعلق ہے. ہمارے دلوں میں جو چاہ ہے نا پیسے کی، اپنا اسٹیٹس ہائی شو کرانے کی، بس اس چاہ کو ہم نے ختم کیا. اب دنیا کا کوئی دجال ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آگے کیا کرے گا، لوگوں کی دعائیں پوری کر دے گا. 3-4 چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ فصل نہیں اگ رہی، اس نے فصل اگا دی ہے. اب جو انسان صرف زندہ رہنے کے لیے رب کو مانتا تھا کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی صرف دعاؤں کا ہے، وہ تو پھر اسی کو خدا ہی مان لے گا کہ بھائی تم میری دعا سن لیتے ہو، تم ہی خدا ہو. پیروں فقیروں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ لوگ جانا بند کر دیں. اگر وہاں انہوں نے ایک دوپٹہ باندھا ہے اور ان کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اگلی دفعہ وہ سب کو بتائیں گے سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. مسئلہ یہ ہے وہ وہاں جا کے دوپٹہ باندھتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے. وہاں کسی درخت کا پتا کھاتے ہیں اور بیٹا مل جاتا ہے. کوئی نوکری کی دیگ مانی ہوتی ہے کسی دربار پہ اور نوکری لگ جاتی ہے. اب یقین پکا ہو جاتا ہے. اب درباروں پہ لوگ پھر عقیدتاً جاتے ہیں، اب تو ایمان کا حصہ بن چکا ہے. بھئی جھوٹا ہے اگر یہ فقیر، تو یہ دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں؟ بس اتنا سا سوالیہ نشان. سچا ہے تبھی تو دعا قبول ہو جاتی ہے نا. اور یہاں سے ایمان ڈگمگائے، ہم تو اپنے سامنے چلتے پھرتے ایمان ڈگمگاتے دیکھ رہے ہیں. قبروں پہ چادریں چڑھائی لٹرلی جان بوجھ کے درباروں کی دروازے چھوٹے رکھے جاتے ہیں کہ اندر آتے ہوئے جھک کے آنا پڑے. خود دیکھ. اور آپ کبھی کبھی جا کے بس ویسے ہی آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں مجھے نہیں جانا، تو وہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ آپ کو غصے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ آئے کیوں پھر. بات صرف وہی ہے جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی. آپ نے پہلا قدم لیا ہے، اللہ نے وہی دروازے کھول دیے. آپ نے صبر نہیں کیا، حرام کمائی میں ہاتھ ڈال لیا، اب سارے وہی سب کچھ کھل گئے. اپنے بچوں کو، اب ہماری وہ عمر نکل گئی ہے، وہ جو خواہش کی عمر ہوتی ہے نا کہ میں نے زندگی میں کچھ بہت بڑا کمانا ہے، ایک بڑا گھر چاہیے، وہ سب چاہیے. اب اپنے بچوں کے دل سے دنیا نکالنی ہے. وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے انہیں کبھی بیٹھ کے تو نہیں بتایا کہ بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہے. کوئی ایک انسان لگ جائے نا گورنمنٹ آفیسر، پھر جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری جو آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، بس ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑا اچھا ہو گیا، اس کی 17ویں گریڈ کی نوکری لگ گئی ہے، وہ چہرے پہ چمک آ گئی، بچے نے ساری زندگی کا سبق سیکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. کون سا گریڈ؟ دنیا میں جتنی محنت کرنی ہے کر لیں، لیکن اچھا عمل کدھر ہے؟ وٹ ڈڈ یو فکس؟ کون سا ایک مسئلہ پکڑا تھا کہ یا اللہ میں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور کچھ نہیں. اپنے خاندان میں ہی پچھلے دنوں ایک کرسچن ہے، وہ سارے مذاہب کی کتابیں پڑھا کرتا ہے. بائبل پڑھنے میں اس کو پتہ نہیں 44 گھنٹے یا اس سے بھی کئی زیادہ گھنٹے لگے. بائبل بہت بڑی ہے، 8 کتابیں اور سب کچھ. تو ایک دن اس نے قرآن کھول لیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب قرآن پاک خریدنے جا رہا تھا نا، وہ تو قرآن پاک نہیں گیا تھا، تو بس قرآن ہی کہہ رہا تھا، میں جب خریدنے جا رہا تھا تو مجھے گلٹی محسوس ہو رہا تھا، میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ میں کون سی ایول کتاب خریدنے جا رہا ہوں. یہ تو وہ کتاب ہے جو فساد کراتی ہے، بمباریاں کراتی ہے، دہشت پھیلاتی ہے. لیکن کیونکہ وہ سارے مذہب پڑھا تھا تو اس نے کہا چلو پھر پڑھ کے دیکھ لیتے، دیکھنے میں کیا آ جائے، میرا تو کام ہے، چلو پڑھ لیتے ہیں. ایک ہی دفعہ بیٹھے 18 گھنٹے اور 45 منٹ
لگے ہیں اس کو پوری کتاب پڑھنے میں, پورا قرآن پڑھنے میں, پوری 11 گھنٹے کی ویڈیو, کیونکہ اس نے ایڈٹ کر کے یوٹیوب 12 گھنٹے سے اوپر کی جانے نہیں دیتا, وہ پوری ویڈیو اس نے یوٹیوب کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, 3 باتیں اس نے کرکس نکالا قرآن پاک سے, کہ گاڈ از دا ٹروتھ, اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, ڈو ناٹ فالو یور ڈیزائرز, اپنی بات نہیں ماننی. قرآن پڑھ کے اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, وہ جو ہمیں ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. پہلے تو میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ ایک دن سے بھی کم عرصے میں پڑھی جانے والی کتاب ہے, کیونکہ انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے دوسری کتابیں, تو ان کو تو پتہ ہے بھائی یہ تو باقی ساری کتابوں کا 10% بھی نہیں ہے, اتنی چھوٹی سی بک ہے قرآن. اس سے پہلے مجھے لگتا تھا ہمیشہ سے کہ نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے کوئی سمجھانے والا ضروری ہے, کوئی پتہ تو ہو یہ احد کے بعد کی آیتیں ہیں, پتہ تو ہو یہ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں. اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں احد کیا ہے اور بدر کیا ہے. اس کو تو لگے کہ پتہ نہیں کسی شہر کا نام ہوگا, اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. ہم نہیں پڑھنے دیتے نا, نہ خود پڑھنے نہ بچوں کو پڑھنے دیتے کہ بھائی گمراہ نہ ہو جائیں. یہ جو ہمارے اسکالرز اکثر پہلے بولا کرتے تھے, میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہی خیال تھا. ہمیں نا اللہ تعالیٰ کی پکچر بڑی پتہ نہیں کیسے دکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ. اب ہمارا ایک طبقہ ہے جو سزا کی آیتوں سے شرمندہ ہے, قرآن پاک میں سزا کی آیتوں سے, کہ ہو اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ سزا کے در سے آ گئی, یہ عذاب کے در سے آ گیا. اور وہ جنہوں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے, اور وہ جنہوں نے گاسپل پڑھی ہوئی ہے یہودیوں کی کتاب, وہ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن وہ والی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے سزا کہتے کسے, کیسے کیسے لفظ استعمال ہوئے ہیں. خدا کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ کیوں بن گیا کہ وہ جو صرف محبت ہے, ہم زندگی میں نا, اپنی زندگی میں, چاہے میں خود وہ انسان ہوں, ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کمزور انسانوں کو جانتے ہیں جو سب سہ جائیں گے. آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کر دیں, گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں لیکن اس ایک اکیلے انسان کے اوپر سارے گھر کا بوجھ ہے, وہ کبھی باقی 3 سے نہیں کہے گا کہ بھائی تم بھی اس گھر میں رہتے ہو, چلو آدھا بانٹ لیتے ہیں, نہیں, کیونکہ اس کو عادت ہے سب سہنے کی. وہ انصاف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی پکچر اپنے دماغ میں ویسی بنا لی. انصاف والا خدا نہیں, وہ بہت پیارے معصوم. چھوٹے ہوتے ہوئے جب ہم یہ لفظ سنتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے معصوم ہیں, اور اس کے بعد ایک پوری کہانی آتی تھی کہ اس طرح لوگوں کو معاف کر دیں گے, اس طرح لوگوں کو معاف کر دیں گے. قرآن پھر کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, کچھ لوگ ہیں ان میں سے جو کتاب نہیں جانتے سوائے اپنی وشفل تھنکنگ کے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معصوم ہے. ان ادر ورڈ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے معصوم ہے کہ کوئی بھی دھوکہ دے کے نکل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں تم کرو اپنی پلاننگ, میں اپنی پلاننگ کر رہا ہوں, پھر دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ آیتیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک سیکشن تھا پہلے, اور یہ ریئیکشن کے طور پہ آیا ہے. ایک سیکشن نے اللہ سے اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا, سب کچھ ہی حرام ہے. پکچر تصویر بنوانا حرام ہے, ٹی وی دیکھنا حرام ہے, سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ سزا جہنم میں ہے, بس تم جو مرضی کر لو جہنم میں ہی جا رہے ہو. نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, روزہ نہیں رکھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, دوپٹہ سر سے اتر کے جہنم. اس کے ریئیکشن میں ایک دوسرا طبقہ آیا, اس نے کہا سب ہی معاف ہے. اب وہ دونوں طبقے قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن تو دونوں کا بیلنس ہے. جہاں جہاں سزا کی آیتیں ہیں وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں. تو وہ جب میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دن سے بھی کم وقت لگا ہے پوری کتاب پڑھنے میں, اور ایک ایسے انسان کو کتاب سمجھ آ گئی ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, تو ہم کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب قرآن ایسے اسی سیٹنگ میں کیوں پڑھتے ہیں ہم ہمیشہ, کہ ایک انسان سکھا رہا ہے باقی سب سیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اپنا اپنا قرآن لے کے بیٹھے ہیں, کوئی سکھا نہیں رہا, سب سورہ پڑھ رہے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے پھر آپ کو جو بھی اس سے آیت میں سے سمجھ آ رہا ہے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ سوال ہے, میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے, میں اس سے اس طرح ریلیٹ کر پا رہی ہوں. ایک ڈسکشن بھی تو ہو سکتی ہے نا. کیوں قرآن ہم نے عام انسان تک پہنچنے ہی نہیں دیا؟ کہ تفسیر ہے اور علماء کے لیے, عام بندہ صرف قرآن پڑھے, برکات لے اور چلو بند کرے آگے بڑھے. مجھے صرف اس کا جو ٹائم فریم ہے نا اس نے ابھی تک ہلا کے رکھا ہوا ہے. ایک دن سے کم میں مکمل ہونے والی کتاب 20-20 سال ہو گئے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے پورا قرآن شروع سے آخر تک کیا کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کہا تھا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کر دے گا. اس کے بعد ایک کتنی بڑی آیت تھی کن لوگوں کو, وہ جو اللہ سے نہ وعدہ نبھاتے ہیں, نہ دنیا والوں سے نہ وعدہ نبھاتے ہیں, ان کو قرآن گمراہ کر دے گا.
وہ تو پھر قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جہاں 15 پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس سے نفرت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ کسی طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اصولوں کے مطابق کام نہیں کرتے، بس ایسے ہی خدا نخواستہ رینڈملی کچھ بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان میں جہاں ڈیفیکٹ آ گیا نا، وہاں سے پھر قرآن کے ساتھ ہونا شروع ہوا ہے معاملہ سارا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن تم دیکھو گے پہاڑوں کو چلتے ہوئے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کھلی پڑی ہوئی. ابھی ہمیں پتہ ہے نا زمین کے اندر لیئرز ہیں، پیٹرول کی اور پھر پتہ نہیں کس کس چیز کی مادیں آتی ہیں، سارا کچھ باہر نکل کے آ جائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. انسانوں کو جمع کرنے کے لیے جمعناکہم کا لفظ ہی آتا ہے، جمع کیا جائے گا. جب جانور اکٹھے کرنے ہو نا تب اس کو کہتے ہیں حشرنا. اب کچھ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنا چاہتے پھر انہیں جانوروں کی طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ آ جاؤ بھائی. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آج کوئی نہیں بچے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف بصف. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ اپنے آپ کو تم پالو گے کما خلقناکم، ایسے ہی تو تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کب پہلی بار یا اللہ؟ آپ کے سامنے صف بصف کب کھڑی ہوئی ہوں میں عالم ارواح میں، جب آدم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا تھا. یہ ہے تمہاری اولاد، یہ ہے نبراس، یہ ہے نوح علیہ السلام، یہ ہے داؤد علیہ السلام، یہ ہر انسان، آپ اور میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار نہیں ہے تم میرے سامنے صف بصف کھڑے ہو. لقد جئتمونا، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح پہلی بار اکٹھے کیے گئے تھے. پہلی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، ہماری ملاقات ہو چکی ہے پہلے، بڑا عرصہ گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بل زعمتم، لیکن تمہیں یہ زوم ہو گیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہونے والا. وہ جو وعدہ ہوا تھا وہاں پہ کہ قیامت والے دن جمع ہوں گے. دنیا کی زندگی اتنی پیاری تھی، ایسے کھینچ رہی تھی، ذائقے اتنے پیارے، کپڑے اتنے پیارے، لوگ اتنے پیارے، ہر چیز ایسے کھینچ رہی تھی، تمہیں لگا یہ تو وعدہ پورا نہیں ہونے والا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب لوگ تو صف بصف جمع ہو گئے ہیں، اگلا کام کیا ہے؟ اب کتاب پیش کی جا رہی ہے، ہر کسی کے سامنے کتاب حاضر ہو گئی ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اب مجرم اپنی کتاب دیکھ رہے ہیں، مشفقین، اور ڈر گئے ہیں. مما فی، کس بات سے ڈر گئے ہیں؟ وہ جو کتاب میں دیکھ رہے ہیں. کتاب میں کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی. مجھے تو لگتا ہے نا کہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ لی اور آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیا تو چلو ٹھیک ہے، آج کا کھاتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی جا رہا ہے جو میں نے اپنی بہن کو دیکھ کے جھڑک دیا تھا، وہ جو امی کے جواب دینے میں دیر کر دی تھی، وہ جو میں جاگ رہی تھی اور ابو ایسے پریٹینڈ کیا کہ بس سو رہی ہوں، ابو کو پتہ نہ چلے. پورے دن کا حساب جا رہا ہے نا، 15 منٹ کا یا 45 منٹ کا حساب تو نہیں جا رہا. اب ہوا یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کا حساب آ گیا منہ کے آگے سب. اور کیوں حیران کیوں ہو گئے لوگ؟ وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگیں گے یا ویلتنا، یہ کیسی تباہی ہے، ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز کچھ بھی نہیں چھوڑا. وہ جو کسی کو پانی پلاتے ہوئے میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ بھی ریکارڈ کر لی قرآن نے. وہ جو میں نے کھانا گرم کرنے کی بجائے جان بوجھ کے مستی کر کے اپنے بہن بھائیوں کو چاول ٹھنڈے ڈال دیے تھے، وہ بھی لکھ لیا. وہ جو اپنا دل مار کے 100 روپیہ دے دیا تھا کسی کو اور مجھے لگا تھا کہ 100 سے کیا فرق پڑے گا، اتنا وزن ہے اس کا آج کے دن، کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب نے. حیران ہو رہے ہیں لوگ. جتنی بڑی امید ہے اتنی بڑی دھمکی بھی ہے کہ بھائی کچھ نہیں بھولا. ہمارے دن کا 2 گھنٹوں کا حساب نہیں جاتا اللہ کے پاس نمازوں اور قرآن کا. ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا لکھا جائے؟ کیا مطلب اس پورے 1 گھنٹے کا ایک جملہ لکھا جائے گا کہ یہ درس میں حاضر ہوئے تھے؟ نہ بھائی، اس کا ایک لمحہ کیسے گزارا تھا، ایک لمحے کی ڈیٹیل جا رہی ہے، اور وہ ڈیٹیل ریکارڈ پہ ہے. کس لمحے شیطان نے کس طرف تھاٹ بھیج دیا تھا، اوہو کھانا تو بنایا ہی نہیں، شام میں کیا بنائیں گے، یا کل کس نے غصہ کر دیا تھا. آ رہے ہیں نا تھاٹس. پورا 1 گھنٹہ ایک لمحے کی رپورٹ جاری ہے، اور وہ ایک لمحہ آئے گا آنکھوں کے آگے کہ یہ ہوا ہے بھیا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں غائب نہیں تھا، تو وہ وہی مطلب ہے، ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں تھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ابھی تک تو کتاب میں پڑھ رہے تھے، اب سامنے حاضر ہو گئے ہیں. وہ پا لیں گے جو کچھ دنیا میں کرتے تھے اپنے سامنے حاضر، فزیکل فارم میں آ جائیں گے ہمارے عمل، چاہے وہ نیک تھے چاہے وہ برائیاں ہیں، اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ لیں گے ہم نے جو کچھ کیا ہے.
عمل، چاہے وہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے صرف ایک جملہ بولا کہ اچھا کل مہمان آ رہے ہیں، یا فلاں کی شادی پہ اس نے کیسا ڈریس پہنا تھا، بس میں نے ایک جملہ بول دیا، اب 2 گھنٹے کی کانورسیشن کوئی ختم کرا دے.